ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، اور اس کے بہت سارے فوائد، ہر ذکر کے فوائد بھی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں ہمارے سامنے لکھے گئے ہیں۔ ذاکر اور غافل، یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ایک تو وہ آدمی، اور ایک تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنے دل میں، اپنی زبان پر بولتا رہتا ہے۔ ان دونوں کی مثالیں بھی ذکر کی گئی کہ غافل بمنزل مردہ کے ہے، جیسے مردہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو وہ مردے کے معنی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو، مشغول ہو، وہ زندہ کے معنی ہے۔ اور زندہ آدمی جو ہوتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، خود بھی وہ چاق اور چمن ہوتا ہے، اور اچھی طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور سب سے بہترین ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی عمدہ اور بہترین ذکر ہے، اور اس سے بھی دل کی صفائی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہے، ہمارے قلب میں جو مردگی پائی گئی ہے وہ اس کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے۔ جب شیطان ہمیں غافل دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل دیکھتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس وقت اس کو وسوسے ڈالنے کا، گمراہی کی طرف لے جانے کا اور غلط باتوں کی طرف لے جانے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اور جہاں آدمی ذکر شروع کرتا ہے یا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، تو اس کے آنے کے ساتھ ہی شیطان کے جو وساوس ہے، اس نے جو کیا انجیکشن کی طرح اپنے دل میں، ہمارے دل میں جو وسوسے ڈالنے کے لیے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی وہ کیا ہے اپنے اثر کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں ذکر کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے جو قبولیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی وہ مقبولیت بلکہ اس سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پیسے نہ خرچ کرنا چاہے، بچانا چاہے، اس کی جگہ پر ذکر کرے تو ذکر سے بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
اور بہت ہی آسان سا ذکر ہے جو ہمیں کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور ذکر کرنا بھی چاہیے۔ لیکن عامتاً آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا فضیلت والا ذکر ہونے کے باوجود سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ بھول چوک یا سب سے زیادہ بے پرواہی ہمیں اسی ذکر کے لیے ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ ذکر کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق، میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دنیا کی آباد کرنے کی اور دنیا کی نعمتوں کی، دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ کھانا مل گیا تو کھا لیا، جیسے مکان میں رہنا مل گیا ویسے رہ لیا، اور جیسی سواری مل گئی اس کے بعد سواری کر لی، اپنا کام چلا لیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے پوری طریقے سے وہ مستعد اور تیار ہوا کرتے تھے، اور پوری پابندی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ مصروف ہوتے تھے، اور عبادت بھی ایسی کرتے تھے کہ اخلاص اور خشوع خضوع کا اعلیٰ معیار ہوتا تھا، اور اس اعلیٰ معیار کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ دنیا کے ساتھ اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ان کو محبت نہیں تھی۔ اگر محبت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ حدیث پاک میں ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی دونوں قسم کے صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے صحابی ایسے تھے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال اور دولت دے رکھا، مالدار صحابی میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور اس میں ایسے بھی صحابی تھے کہ جو بالکل غریب تھے، فقیر تھے، جن کے پاس کھانے پینے کا بھی اور کپڑوں وغیرہ کا بھی پورا انتظام نہیں تھا۔ کپڑے وغیرہ کے پورے انتظام پر ایک واقعہ یاد آیا ابھی، جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلس بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک عورت آئی اور آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو مرغوب ہو، آپ کو پسند ہو تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پھر نظر نیچی کر لی، اور جو کام میں مصروف تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں مصروف رہے، مشغول رہے، اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سنی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کے ساتھ شادی کی رغبت نہیں ہے، آپ اس عورت کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، میری شادی آپ اس کے ساتھ کرا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، یعنی مہر کے لیے جو پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے
وہ عورت کو کھلانے پلانے وغیرہ کے من استطاع الیہ سبیلا کی طرح سے جو کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو دینے کے تمہارے اندر طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف ایک لنگی ہے جو میں نے باندھ رکھی ہے، اس کے علاوہ میری ملک میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے محلے میں جاؤ، اپنے جگہ میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ اور کہیں سے کچھ ہو تو تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور جا کر آ کر واپس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں تو ایک انگوٹھی ہی لے کے آؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں جو غریب تھے وہ کس درجے کے غریب تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تیرے پاس ہے کیا چیز، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لنگی ہے جو میں نے پہن رکھی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لنگی تو عورت کو دے دے گا تو پہنے گا کیا؟ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت دیر ہو گئی، اسی میں اس کو کچھ بھی نہیں لا سکا، کچھ بھی پیش نہیں کر سکا۔ اخیر میں وہ اٹھ کر جانے لگا، وہ سمجھ گیا کہ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اچھا یہ بتاؤ کچھ قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہے حفظ؟ کہا اس نے کہا کہ ہاں مجھے فلانے 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 صورتیں یاد ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چلو اس صورتوں کی فضیلت پر یاد ہونے پر میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو غریب تھے وہ انتہائی درجے کے غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسے غریب لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کا جذبہ وہ دوسرے صحابہ سے کچھ کم نہیں تھا بلکہ اور زیادہ تھا۔ ایسے غریب صحاباؤں کی ایک جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آ کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس احکامات کو ہم بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ مالدار صحابہ جو ہیں وہ بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسرے احکامات وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان کو مال دیا ہے، وہ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو بہت ساری نیکیاں کما لی ہے پیسے خرچ کر کے، اور ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو ہمیں جنت میں اونچا درجہ نہیں ملے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں ایک سوال اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل میں جو خیال آیا کہ یہ لوگ عبادت کر کے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کے اونچے اونچے درجات حاصل کر لیں گے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں جنت کے اونچے درجات نہیں ملیں گے، ہم میں کسی کو آیا تھا یا آ سکتا ہے یا ہم میں سے کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کے احوال کی، آخرت کے درجات کی اور آخرت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔
ہاں دنیا میں مکان ہو، دنیا میں شان و شوکت ہو، اس کی طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سوال کیا وہ صحیح سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، تسبیحات ہم بھی پڑھتے ہیں، اور ایماندار صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں، جنت کے اونچے اونچے درجات ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خرچ کر کے جنت کے اونچے درجات ہم حاصل کریں، تو ہم کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، میں تم کو کچھ پڑھنے کو بتا رہا ہوں، وہ اگر تم پڑھتے رہو تو اس پڑھنے کی وجہ سے مالدار آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جتنے درجے حاصل کر رہا ہے، تم بغیر مال خرچ کیے ہوئے صرف اس کو پڑھنے کی وجہ سے اتنے اونچے درجے، اس سے اونچے درجے کے مالک بن جاؤ گے، اس سے اتنے درجے تم حاصل کر لو گے۔ تو معلوم ہوا کہ مال کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ بغیر مال خرچ کر کیے صرف ذکر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچے درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگی، حدیث سنی بھی ہوگی پہلے، اور انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود، اس حدیث کو ہم جاننے کے باوجود، ہمارا عمل اگر ابھی دیکھو گے آپ تو خود ہی فیصلہ کرو گے کہ ہم نے تو اس چیز کو کئی دنوں سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو بتایا کہ فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو۔ اس پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مالدار آدمی مال خرچ کر کے جو درجات حاصل کرتا ہے، اس سے اونچے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا پڑھنے کی وجہ سے تم کو عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر انہوں نے پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات صحابہ میں پھیلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو، غربا کو کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتایا کہ جس کی وجہ سے جنت کے اونچے اونچے درجات حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ مالدار بھی صحابہ کے جماعت کے مالدار تھے، اس وجہ سے ہمارے یہاں کے ہمارے مالدار ہوتے تو کہتے ہیں کہ جاؤ کرنے دو، ان کو ذکر کرنے دو، ہم تو بغیر ذکر کے مال کر کے درجات کما لیتے ہیں، ہمارے پاس کافی ہے، ہمیں دوسرے سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پڑھ کر، یہ پڑھنے کی وجہ سے درجات عالیہ نصیب ہونا کہا ہے، تو ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس سے زیادہ اونچا درجہ جنت کا حاصل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے غریب غربا صحابی یہ تسبیحات پڑھتے تھے، مالدار صحابہ نے بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ شکایت پہنچی، غربا پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جو تسبیح بتائی تھی ہم پڑھ رہے تھے، لیکن اب تو یہ مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دی، پھر ان کے درجات تو اور آگے چلے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ مالدار اگر
خود پیسے خرچ کر کے بھی اس کے تسبیحات وغیرہ پڑھ کے اور اونچے درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اونچے درجے ملیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے عطا فرماتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، شرح نے لکھا ہے کہ اتنا چھوٹا سا عمل، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اتنی بڑی اس کی فضیلت، لیکن اتنی ہی غفلت ہم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ بہت کم اس عمل کو ہم پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو اتنا اونچا درجہ ملے گا. اس وجہ سے نماز کے ختم ہونے کے بعد ہی اتنے ہموم اور اتنے غموم، اتنی فکریں اور اتنی چیزیں انسان کے دل پر وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو وہ کام وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنا رہ جاتا ہے. اور اس تسبیح میں ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب گھر کا سارا کام کاج کرنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاح پہنچا، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ گڈھے اور نشانیاں وغیرہ بھی پڑ گئی. بزرگوں اور دوستوں، جنت کے عورتوں کی سردار اور وہ گھر کا کام کرتے کرتے میلے کچیلے کپڑے وغیرہ جھاڑو دینا، صفائی کرنا وغیرہ کی وجہ سے، ایسی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آ گئے. ان کو معلوم ہوا کہ ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کام کرنے والے آئے ہیں، چلو میں جاتے ہوں، شاید مجھے کچھ مل جائے تو گھر کام کرنے میں اتنی سہولت ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ٹھہرنا تھا، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگوں بھی موجود تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف اور مشغول تھے. اس وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کچھ نہیں ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کے واپس آ گئے. پورا دن اسی میں گزر گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فراغت ملی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صاحبزادی آئی تھی، فاطمہ آئی تھی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ وہ آئی تھی اور اس کام کے لیے آئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام تھے وہ تو میں نے لوگوں کو دے دیا، تو کوئی دوسرا بچا نہیں. رات ہی کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور گھر جا کر پوچھا کیوں آئی تھی اور کیا چاہیے تھا، وہ بات بتائی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اچھا، غلام سے زیادہ اچھی چیز میں نہ بتاؤں تمہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلام سے زیادہ اچھی چیز دے رہے ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حاجت بھی ہو، ضرورت ہو، بھی منع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ضرور بتائیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ اس غلام سے افضل اور بہتر ہے، اس وجہ سے کہ غلام سے اگر ہوگا تو دنیاوی راحت ہی ہوگی، اور جب یہ تسبیحات پڑھے گی تو اس تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں جنت کی نعمتیں بھی ملے گی، اللہ کی رضامندی بھی ملے گی.
اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غلام سے یہ زیادہ افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورتیں گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہے، وہ بھی اگر رات کو اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اس تسبیح کی وجہ سے ان کی تھکان بھی اور کیا ہے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کو کیا ہے بدن میں راحت وغیرہ بھی ملتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کے نام میں دنیاوی راحتیں بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنے لخت جگروں کو، اپنے خصوصی آدمی کو کیا کیا چیزیں پڑھنے کو بتائی، اور اس کے فوائد کتنے دوسرے حدیثوں میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس سستی اتنی زیادہ ہے یا کام اتنے زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی ایک آسان اور ہلکی سی تسبیحات وغیرہ بھی ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس تسبیحات وغیرہ کو چھوڑ کر ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اسی وقت معلوم ہو جائے گا جب وہاں جائیں گے، اور جب وہاں جا کر معلوم ہوگا تو پھر وہاں سے کوئی کرنے کا یا بدلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیاوی جو ہماری زندگی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آخرت میں کام آئے اور آخرت کے کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو کر گزر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس آخرت کی کیا ہے کمزوری ہے، آخرت کی کمی کو پورا کرنے کا پھر ہمارے پاس کوئی سہارا اور کوئی وقت نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے دنیا میں ہم اپنا دھیان لگا رہے ہیں، دنیا میں اپنی محنت لگا رہے ہیں، منع نہیں کرتا میں، لیکن کچھ تھوڑا سا حصہ بھی آخرت کی طرف بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تسبیحات جو ہے کتنی سہل ہے، کتنی آسان ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے وہ آپ حضرت کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا